اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ سلسلہ کلام حضرت شعیب علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا، اور عرض کیا تھا کہ قوم شعیب نے راہ مستقیم سے منحرف کرنے کے لیے 3 قسم کے ہیلے اور حربے استعمال کیے۔ کبھی قوم شعیب کو مختلف ہیلوں حربوں سے راہ مستقیم سے منحرف کرتے تھے، کبھی حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے مشکلات کھڑی کرتے، اور تیسری صورت یہ تھی کہ دونوں کو مل کر حضرت شعیب اور اس کی قوم کو ایک ساتھ مشکلات کا شکار کرتے۔ پہلے مرحلے میں وہ ہیلے حربے جو انہوں نے قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے اپنائے، ایک یہ تھا کہ کبھی کبھی دھمکیاں دے کر ان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتے، اور کبھی کبھی علمی راستوں سے مغالطے کی صورت میں شبہات ایجاد کر کے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتے۔ اسی کے فوراً بعد خداوند عالم نے کہا کہ اے شعیب، ان سے جا کے کہو کہ ذرا اپنے اوپر غور کرو، تم کیا تھے اور آج کیا بن گئے ہو۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آج تم خداوند عالم کی بارگاہ میں آ کر لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاتے کیوں ہوں؟ لہذا فوراً ایک چیز کو یاد دہانی کروائی۔ کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ کنتم قلیلا فکثرکم، تم بہت کم تھے اور خدا نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ چونکہ آیت مطلق ہے، تم قلیل تھے یعنی تم مالی اعتبار سے، نعمات کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے بہت کم تھے، قابل ذکر نہیں تھے۔ خدا نے کیا کیا؟ ہر جہت سے تمہیں نعمتوں سے نوازنا شروع کیا، اولاد فراوان، مال فراوان، نعمتوں کی فراوانی۔ یہ سارا کچھ جو خدا نے دیا ہے، اس کا نتیجہ یہی بنتا ہے کہ تم آؤ اور آ کر اللہ کے نبی کو ستانا شروع کر دو اور ان مومنین کو راہ مستقیم سے ہٹانا شروع کر دو۔ خوب ذرا اپنے اوپر غور کرو، اور غور کرنے کے بعد پھر دیکھو کہ خدا کا رویہ تمہارے ساتھ کیا تھا، اور تم خدا کے دیے ہوئے انعامات کے نتیجے میں کون سے اعمال کا شکار ہو رہے ہو۔ لیکن یاد رکھو، قوانین الہی ہیں، ان میں سے ایک قانون کیا ہے کہ جو شخص بھی فساد کا شکار ہوتا ہے اور نظام خدا میں فساد برپا کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہو۔ کبھی کبھی وہ خدا کی لاٹھی جب چلتی ہے تو پھر تمہیں فرصت نہیں ملے گی، اور اگر اس کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ وہ کیا تھا کہ آپ نے ابھی عنقریب قوم لوط کا انجام دیکھا ہے یا نہیں؟ البتہ قوم لوط کے اندر ایک فساد اخلاقی تھا، اور فساد اخلاقی سے وہ معروف تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے۔ ان کے اندر کون سا تھا؟ اگرچہ فساد اخلاقی نہیں تھا، لیکن ان کا جو فساد تھا اس کی جڑیں معاشرے کو خشک کر رہی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کے اندر مالی اعتبار سے، نظام اقتصادی میں اگر ایک معاشرہ چل رہا ہو اور آپ ان کو اقتصادی حوالے سے کمزور کر دیں تو وہ پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور تم نے آ کر اس پورے معاشرے کی جڑیں خشک کر دی ہیں۔ کس عنوان سے؟ اقتصادی نظام کو تباہ کر کے یا تم نے ربا کا ان کو شکار بنا دیا ہے، یا ایسا ان سے ربا لینے کے نتیجے میں ان کو مالی اعتبار سے تم نے کمزور کر دیا ہے۔
اور ادھر سے جب مالی طور پہ آدمی کمزور ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ دین سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ روایات میں ہے نا، کاد ان یکون الفقر کفرا، ہو سکتا ہے کہ فقر کے نتیجے میں انسان کفر کا شکار ہو جائے، یعنی آہستہ آہستہ دین سے دستبردار ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے بھی ایسی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ لوگوں کو کمزور کرنا شروع کیا۔ جب فساد کا شکار ہوئے، اس فساد کے نتیجے میں آہستہ آہستہ جو لوگ جانتے بھی تھے کہ دین ہے اور دین پہ عمل کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ وہ بھی فقر کے نتیجے میں دین سے دستبردار ہونا شروع ہو گئے۔ خوب، یہ جو فساد انہوں نے برپا کیا، یہ فساد کس طرح سے تھا؟ یہ فساد شاید پہلے بھی اشارہ کیا ہو اور یقیناً اشارہ ہوا ہوگا، یہ فساد 4 طرح کا تھا جو انہوں نے اپنی قوم کے اندر رونما کیا۔ سب سے پہلا فساد امنیتی تھا، یعنی ایک معاشرے کے اندر جو امنیت تھی، اس امنیت کو انہوں نے آ کر تباہ کر دیا۔ وہ امنیت چونکہ 4 طرح کی تھی اور چاروں کو انہوں نے نقصان پہنچایا، نتیجہ یہ ہو کہ فساد بھی 4 طرح کی صورت میں ان کی زندگی میں ظاہر ہوا۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک معاشرہ جو باامن معاشرہ ہوتا ہے، اس کے اندر تحفظ کے 4 اساسی ارکان ہیں۔ پہلا، ہر وہ معاشرہ ہمیشہ امنیت کا شکار ہوتا ہے جس میں انسان کی جان محفوظ ہو، یعنی اگر وہ معاشرہ جس کے اندر جان کا تحفظ موجود ہو، وہ معاشرہ سرحال ہوتا ہے، اور جس میں جان کی کوئی گارنٹی نہ ہو جائیں گے کہیں پہ بم دھماکہ ہو جائے، کہیں پہ لوٹ لیا جائے، کہیں پہ انسان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کنپٹی پہ رکھ کے اسلحہ، اور اس کو جہاں پہ جس معاشرے کے اندر تحفظ جانی نہ ہو، وہ معاشرہ ایسا فساد کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی امنیت اس معاشرے کی تباہ ہو جاتی ہے۔ خوب، انہوں نے بھی یہی کیا کہ ایسا آ کر اس جانی اعتبار سے کوئی معصوم تو ظاہر سی بات ہے، جب کمزور تھے اور کمزور لوگوں کو مزید دھمکانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ ہم تمہاری جان نکال دیں گے اگر تم حضرت شعیب کے پیچھے چلے۔ خوب ظاہر سی بات ہے، اگر کمزور طبقہ ہو، مالی اعتبار سے بھی جانی اعتبار سے بھی، انسان ڈر جاتا ہے اور ایسا دین سے دستبردار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بس پہلا فساد انہوں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ فساد جانی اعتبار سے معاشرے کے اندر انہوں نے رونما کیا۔ دوسرا تحفظ ہوتا ہے مالی اعتبار سے اگر ایک معاشرہ سرحال ہو تو ایسا وہ معاشرہ اپنے اہداف کی طرف بڑھتا رہتا ہے، لیکن جس معاشرے کے اندر مالی اعتبار سے فساد آ جائے، نظام مالی تباہ و برباد ہو جائے، ایسا اس معاشرے کو آپ ذلت سے نہیں بچا سکتے ہیں، یعنی ایسا وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اس کے مختلف حربے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ربا لے کر معاشرے کو ایسا کمزور کرنا شروع کر دو۔ جب لوگوں کی ضرورت ہے اور وہ مجبور بھی ہے کہ چیز لینی بھی ہے، قرض لینا بھی ہے، اور قرض لینے کے بعد جب آپ ربا کا سلسلہ اس میں نافذ کرتے ہیں تو ہوگا کہ ایسا بالکل مالی اعتبار سے معاشرے کی کمر ٹوٹ جائے گی اور ایسا وہ فقر کا شکار ہو جائیں گے، اور جب فقر کا شکار ہوں گے امنیت مالی تباہ ہو جائے گی۔ خود جس معاشرے کے اندر مالی مسائل اتنے ہو جائیں کہ آخر میں وہ نون شب کا محتاج ہو جائے، ایسا معاشرے کو آپ آسانی سے تباہی کا شکار کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آج کا نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سلسلہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے ایران کے اندر، البتہ اس وقت تو ایک مالی جنگ ہے جو پوری دنیا میں جاری و ساری ہے، اور خصوصاً ایران کے اندر بھی، پاکستان میں دیکھیں وہ بھی اسی امنیت مالی کا شکار ہے، یعنی امنیت مالی وہاں پہ تباہ ہو رہی ہے۔ خوب پتہ نہیں ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، ہر آئے دن چیزیں جا کر لیتے ہیں بازار سے، مہنگی ہوتی اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے۔ خوب یہ معاشرہ جب اضطراب کا شکار ہوگا، ایسا اس معاشرے کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، فساد پھیلانے کی مزید ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود ہی یہ نابود ہو جائے گا۔ چوتھا کام ان کا یہ تھا کہ آبرو اور حیثیت کے اعتبار سے انہوں نے نابود کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں، آبرو اور حیثیت 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک آبرو وہ ہے کہ جس کا تعلق خود ذات انسان سے ہے، مثلا آپ ایک معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اس معاشرے کے اندر آپ کا ایک وجہ ہے، آپ کی ایک حیثیت ہے، اس حیثیت کو معاشرے میں آ کر تباہ کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ وہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور ہیں، آپ نے نمونے دیکھے ہوں گے، بعض افراد ہیں جو معاشرے میں محترم ہوتے ہیں
لیکن کئی ایک تہمتیں لگا کر ان کو آپ معاشرے میں رسوا کر دیتے ہیں، اب وہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے شخصی طور پر اس شخص کو آبرو کے میدان میں گرا دیا ہے۔ یہ فساد ارضی یا آبروئی عزت اور شخصیت اس کی آپ نے تباہ کر دی۔ یا چوتھا کام کہ جو فرعون نے بھی کیا اور بعض اور قومیں بھی کرتی ہیں، آج کل بھی یہی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ناموس کے اعتبار سے لوگوں کو اتنا رسوا کر دو کہ وہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ ذاتاً ممکن ہے اچھا ہو، اس کی ذات بھی تباہ و برباد نہ ہو، لیکن وہ روابط جو انسان کی ذات سے وابستہ ہیں، ناموس، ماں، بہن، بیٹی، یہ جتنے روابط ہیں، ان کے ساتھ رویے اس طرح سے کرو کہ لوگ اس شخص کی نسبت بری نگاہیں یا کم حیثیتی کے عنوان سے اس کو دیکھنا شروع کر دیں۔ خب پس یہ امنیت جو 4 قسم کی تھی، جو تعلیمات الہی کے سائے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اس معاشرے میں برقرار کی، پہلا کام قوم شعیب نے یہ کیا کہ ان تمام تر امنیت کے دروازے انہوں نے تبدیل کرنا شروع کیے اور سب کے سب فاسد کرنا شروع کیے۔ خوب حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ خداوند عالم نے جو نعمتیں دی تھیں وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ تم امنیت معاشرے کی تباہ کر کے اس کو فساد میں تبدیل کرو، اور اگر تم دیکھنا چاہ رہے ہو تو تم خود کیا تھے کل تک، اور خدا نے تمہیں کیسی عزت اور آبرو دی، کتنی نعمات سے تمہیں نوازا، اور آج تم انہی نعمتوں کو لے کر کن اعمال کا شکار ہو رہے ہو۔ لیکن یاد رکھو، وانظروا، عرض کیا تھا پہلے کہ نون دوئے رے نظر، اس کا معنی دیکھنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دقت نظر وہ چیزیں جو فہم عقلی کے ذریعے قابل ادراک ہوتی ہیں، ان کو نظر سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی حواس خمسہ سے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اگر دقت عقلی کے ذریعے دیکھیں گے تو وہ چیز انسان کو نظر آ جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غور کرو ذرا اپنے ماضی پہ، تم کیا تھے۔ ظاہر صاحب ماضی تو حواس خمسہ سے نظر نہیں آتا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم اپنے ماضی پہ نظر دوڑاؤ اور ان قوموں کو دیکھو جن کو خداوند عالم نے مبسوط الید قرار دیا اور انہوں نے پلٹ کر خدا کے نظام کو فاسد کرنے کی کوشش کی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ خدا نے ان کے آثار تک مٹا دیے ہیں، یعنی ان کا نام تک باقی نہیں رہا ہے۔ تمہاری بھی خدا سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر تم نے بھی انہی قوموں کی سیرت کو اپنایا اور انہی قوموں کے اعمال کو دہراتے ہوئے انہی فساد کے شکار ہوئے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں بھی عذاب آ کر اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور تمہارا نام و نشان تک بھی نہیں رہے گا۔ وانظروا، خوب ذرا دقت کرو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، جو تم سے پہلے مفسد تھے انہوں نے کیا کیا، خوب ان کا انجام دیکھ لو۔ اگرچہ ان کے یہاں فقط فساد اخلاقی تھا، اس سے ہٹ کے کوئی اور فساد نہیں تھا۔ اگر فساد اخلاقی کے نتیجے میں خدا اپنا عذاب ان کو نازل کر کے تباہ کر سکتا ہے، تمہارے ہاں فساد اخلاقی سے بڑھ کر فساد مالی بھی ہے، فساد ارضی بھی ہے اور فساد ناموسی بھی ہے، یعنی تم ان سے کہیں آگے نکل گئے ہو فساد کی دنیا میں۔ اب اگر خدا نے ان کو تباہ کیا تو تمہیں بھی خدا چھوڑے گا نہیں۔ یہاں سے 2 سلسلوں میں حضرت شعیب علیہ السلام یعنی گویا کہ تقسیم بندی کر رہے ہیں، اور تقسیم بندی کرنے کے بعد ان کو لمحہ فکریہ کے طور پہ چھوڑ رہے ہیں۔ خود فرض کریں کہا کہ یہ جو پوری قوم ہے، بعض ایسے ہیں جو میری تعلیمات پہ ایمان لا کر عمل کر رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو میری تعلیمات کو ٹھکرا کر میری مخالفت میں مصروف عمل ہیں۔ خود دونوں طبقے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے تو کیا کرو، کہ خوب امتحان تمہارا بھی ہے اور ان کا بھی ہے، اور وہ یہ ہے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لے کے آئیں یہ بھی صبر کریں، اور وہ لوگ جو میری مخالفت میں ہر قسم کا عملی اقدام کرنے کے لیے تیار بیٹھیں یہ بھی صبر سے کام لیں۔ اور آخر میں کیا ہوگا؟ فیصلہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کس کو عزت دیتا ہے اور کس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ خود تم بھی صبر کرو، ہم بھی صبر کرتے ہیں، صبر کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ یہی سے ہوتا ہے کہ آقا 2 چیزیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں، ایک انذار اور دوسرا تبشیر۔ تبشیر یعنی امید کو قوموں کے اندر زندہ کرنا۔ اب تبشیر کا معنی خوشخبری نہیں ہے جو رائج ہو گیا اردو میں، تبشیر بشارت سے ہے۔ بشارت کا معنی کیا ہے؟ جلد اور چمڑا۔
اچھی خبر سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر امید پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ہی امید پیدا ہوتی ہے ویسے انسان کی حیات کا سامان فراہم ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ انسان کی امید ختم ہوتی ہے وہیں سے انسان آہستہ آہستہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور مایوسی کے شکار ہونے کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے؟ نابود ہو جاتا ہے۔ پس تبشیر قوموں کے اندر امید کی کرن کو پیدا کرنا ہے، اسی لیے انبیاء کو مبشر کہا جاتا تھا، یعنی قوموں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے۔ ابھی آپ جا کر دیکھ لیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، یورپ، کینیڈا، امریکہ، مالی اور دنیاوی اعتبار سے جس رفاہ کا وہ شکار ہیں، وہ رفاہ اور وہ آسائش اور وہ وسائل ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں، اور آپ دوسری طرف سے دیکھیں کہ وہ سارے کے سارے ملکوں کے اندر خودکشی عام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز جو انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ دنیا کے وسائل انسان کے لیے امید کی کرن پیدا نہیں کرتے ہیں، مستقبل میں اہداف ہیں جو انسان کی امیدوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ قومیں جو مستقبل پر امیدیں وابستہ رکھ کر حرکت کرتے ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، اور جن کے ہاں امید کی کرن ختم ہو جاتی ہے وہ خود بخود نابود ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں، قوم تشیع طول تاریخ میں، آپ اوائل اسلام سے لے کر آج تک آپ دیکھیں، قوم تشیع اور مذہب تشیع وہ ہے کہ پوری کی پوری حکومتیں لگ گئیں اس قوم کو اور مذہب کو مٹانے کے لیے۔ وہ حکومتیں مٹ گئیں لیکن مذہب اور قوم تشیع آج بھی باقی ہے۔ کس وجہ سے؟ چونکہ ایک امید باقی ہے کہ ہمارے ہاں ایک منجی آنے والا ہے، جیسے ہی وہ آئے گا آ کر اس قوم کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسی علم اسلام کو پورے عالم میں نافذ کرے گا۔ اس امید کے بل بوتے پہ یہ قوم زندہ ہے۔ پس وہ قومیں جو امید کا شکار ہوتی ہیں ان قوموں کو کوئی بھی طاقت دنیا سے نابود نہیں کر سکتی ہے۔ خوب یہیں سے ایک دوسرا نقطہ بھی عرض کر دوں کہ قوم تشیع جو امید کا شکار ہے اور مبشر ان کے ہاں ابھی باقی ہے، زندہ ہے، تو جو علامات ذکر کی جاتی ہیں ظہور کے عنوان سے، وہ علامات کیا ہیں؟ مثلا یہ علامت ہوگی تو امام علیہ السلام آ جائیں گے، یہ علامت ہوگی تو آ جائیں گے۔ یہ اتنی زیادہ علامات جو ذکر کی گئی ہیں روایات میں، ان علامات کا فلسفہ کیا ہے؟ ان علامات کا فلسفہ اور حقیقت یہ ہے کہ ان علامات کے ذریعے قوم تشیع کے اندر فقط امید کی کرن کو پیدا کرنا ہے کہ یہ قوم کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ انہی علامات کو علل ظہور سمجھ کے ہم اسی سے ڈھارس لگائے بیٹھے ہیں۔ غلط ہے۔ علامتیں انسانوں کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، اور وہ علامتیں جو انسان کے اختیار میں ہوں وہ سبب ظہور بھی نہیں ہوتی ہیں۔ خوب سبب ظہور کون سی چیز ہے؟ اس میں ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا رول شامل ہے۔ وہ چیز جو ہمارے اختیار سے باہر ہے وہ سبب ظہور بھی نہیں ہے۔ پس علامات اس لیے ہیں کہ قوم تشیع کے اندر امید کو باقی رکھنا ہے، اس قوم کو نا امیدی سے نکالنا ہے، اس لیے علامات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پس علامات چونکہ انسانی اختیار میں نہیں، مثلا فرض کریں علامت ہے کہ کیا ہوگا؟ اگر ماہ مبارک میں 5 جمعے آئیں گے تو ایک علامت ہے کہ امام کا ظہور نزدیک ہوگا۔ یہ 5 جمعے آپ بنائیں گے ماہ مبارک میں، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یا خسف پیدا ہو جائے گا، زمین دھس جائے گی اور وہ لوگ جو زمین کے اوپر ہوں گے زمین ان کو دبوچ لے گی، یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار۔ پس یہ علامتیں اس لیے ہیں کہ اس امید کو باقی رکھا جائے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جن قوموں میں امید کی کرن ختم ہو جاتی ہے ایسا ایسا وہ قومیں خود کشی کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اپنے آپ کو خود ہی نابود کر دیتی ہیں۔ یورپ، کینیڈا، امریکہ میں قوموں کی حالت کیا ہے کہ صرف ایک مشینری کے طور پر ان کو چلایا جا رہا ہے، مستقبل کی کوئی امید نہیں ہے، اور بعد میں سوچتے ہیں کہ اتنا زیادہ پیسہ جمع کرنے کے بعد ہوگا کیا جب مر جائیں گے؟ وہ چونکہ مستقبل روشن نہیں ہے، معاد پہ عقیدہ نہیں ہے، اور معاد کو انہوں نے سنوارا بھی نہیں ہے، ایسا ایسا پھر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اور مایوسی کا شکار ہونے کے بعد خودکشی عام ہو جاتی ہے۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ تبشیر کا تعلق کس سے ہے؟
امید دلانے سے. بشیر کون ہوتا ہے؟ جو قوموں کے اندر امید کو باقی رکھتا ہے. اسی لیے انبیاء کو مبشرات کہا جاتا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ وہ لوگ جو رسالت حضرت شعیب علیہ السلام پہ ایمان لے کر آئے ان سے کیا کہا؟ فصبروا، تم بھی صبر کرو. وہ صبر کرنے کے بعد کیا ہے؟ یعنی تمہارے اندر امید کی کرن باقی ہے، تم صبر کرو، دیکھیں گے کہ ایسا خداوند عالم ان کا انجام کیا کرتا ہے. بس ان کو لفظ فصبروا سے امید دلائی. اور اس دوسرے گروہ سے کیا کہا جو مخالفت کر رہا تھا؟ ان سے کیا کہا؟ تم بھی صبر کرو، دیکھتے ہیں کیا ہوگا. یہی فصبروا ان کے لیے کیا ہے؟ انذار کا سبب بن رہا ہے. بس ایک ہی کلمہ فصبروا دو گروہوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ایک وہ جو مومنین ہیں، ان سے کہا تم صبر کرو ان کے مصائب اور مشکلات پر، ایسا ایسا دیکھیں گے خدا تمہیں کہاں پہنچاتا ہے. اور اسی فصبروا کے ذریعے ان ظالمین اور مفسدین سے کیا کہا کہ تم اپنے فساد کو جاری رکھو اور دیکھو کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. بس ایک ہی کلمہ فصبروا دو گروہوں کے لیے جناب شعیب علیہ السلام نے استعمال کیا. ایک گروہ کی نسبت یہی فصبروا تبشیر کا سبب بنا ہے، اور دوسرے گروہ کے لیے یہ انذار اور دھمکی کا باعث بنا ہے. آخر میں دیکھیں گے کہ نتیجہ کیا ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا بس وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، ایک طائفہ تم میں سے کیا ہے؟ آمنوا، ایمان لائے. کس پر؟ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس چیز پر ایمان لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. جو چیزیں دے کر خدا نے مجھے بھیجا میں نے بیان کی، ایک گروہ نے آ کر اس کو قبول کر لیا، اس پہ ایمان لائے. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے اصلاً کسی ایک چیز کو بھی قبول نہیں کیا. کیا کرو؟ فصبروا، صبر کرو. دونوں گروہ، تم بھی اور یہ بھی. وہ جو مومنین ہیں ان سے کہا تم بھی صبر کرو، اور یہ جو مفسد تھے ان سے کہا تم بھی انتظار کرو، صبر کرو. ہوتا کیا ہے؟ حتی یحکم اللہ بیننا وهو خیر الحاکمین. دیکھتے ہیں خداوند عالم ان قریب فیصلہ کرے گا. فیصلہ کیا کرے گا؟ وہ جس کی جو حالت تھی اسی کے مطابق خداوند عالم بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وہ تم بھی کرو، صبر کرو، وہ بھی صبر کر رہے ہیں. نتیجہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بس یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ صبر کرو، یہ صبر کرنا دوسرے معنوں میں کیا ہے کہ جتنی بدماشی کرنی ہے کر لو، آخر میں دیکھیں گے کہ انجام کیا ہوتا ہے. جس سے ہے نا آپ نے پڑھا ہے علم اصول میں کہ بسا اوقات امر استعمال کیا جاتا ہے، اور امر کیا ہوتا ہے؟ تحدید کے لیے ہوتا ہے، دھمکی کے لیے ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے نا سورہ مبارکہ توبہ میں، قل، پیغمبر ان سے کہو اے ملو، کرتے رہو جو کچھ کرنا ہے. یعنی ابھی ڈھیل دی ہے خدا نے، جو دل چاہتا ہے کرو، لیکن کیا ہے؟ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب دیکھے گا خدا کہ تو خدا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. یعنی ابھی آزاد ہو، کرتے رہو. اس کے بعد ایک دن خدا کی جب گرفت میں تم آؤ گے اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اعمال کا انجام کیا ہوا ہے. بس فصبروا، یعنی تم بھی صبر کرو، یہ بھی صبر کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ پھر آخر میں خدا کیا کرتا ہے. حتی یحکم اللہ بیننا وهو خیر، بہترین حکم کرنے والی وہ ذات ہے. کیوں وہ بہترین فیصلہ کرنے والی؟ چونکہ سارے اعمال پر وہ ناظر ہے. مومنین کو بھی دیکھ رہی ہے اور مفسدین کو بھی دیکھ رہی ہے. آخر میں دیکھیں گے کہ کون نجات پاتا ہے اور کون ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتا ہے. فوراً یہاں سے پھر وہ دوسرا حربہ جو انہوں نے اپنایا وہ کیا تھا؟ قال الملا. یہ کلمہ پہلے استعمال ہوا تھا، البتہ زیادہ وضاحت نہیں کی تھی. لفظ ملا، ملا کہتے ہیں خلا کے مقابلے میں. خلا اندر سے خالی، ملا اندر سے پر بھرا ہوا. لیکن ایک خصوصیت ہے اس کے اندر کہ وہ جو خالی چیزوں سے اندر سے بھرا ہوا ہو اس طبقے کو طبقہ ملا کہا جاتا ہے. یعنی وہمیات سے بھرا ہوا، خیالات سے بھرا ہوا، حقائق سے خالی ہے. ملا وہ طبقہ جو خیالات سے بھرا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن واقعیت میں ہوتا کچھ نہیں. اس لیے قرآن نے کیا قال الملا، کون؟ الذین استکبروا من قومہ. یہ خود کلمہ بتا رہا ہے کہ ملا کون ہوتا ہے کہ جس کا رکن اساسی کیا ہوتا ہے؟ استکبار. وہ پہلے عرض کیا تھا یہ 3-4 کلمے. کبیر کیا ہوتا ہے؟ اندر سے بھرا ہوا، بڑا، جس کے اندر بزرگی پائی جاتی ہو، بڑا پن پایا جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں کبیر.
اور متکبر کون ہوتا ہے؟ متکبر بڑا ہوتا ہے لیکن اس کا اظہار کرتا ہے، جیسے ہی اظہار کرتا ہے رسوا ہو جاتا ہے۔ مثلا فرض کریں دو اصطلاحیں جانتا ہے اور جب معاشرے میں بیٹھتا ہے تو اظہار کرتا ہے کہ مثلا میں بھی کچھ ہوں، کچھ جیسے ہی کہتا ہے میں کچھ ہوں تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی تکبر کا شکار ہوتا ہے ایسا ایسا رسوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مستکبر باب استفعال ہے، استکبار طلب کبریائی، یعنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ اور یہیں سے بتا دیا قرآن نے کہ ملا وہ طبقہ ہے کہ ایسی چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بڑائی کا سبب نہیں ہوتی۔ مثلا ہمارے پاس پیسہ ہے پھر کیا ہے، ہم بڑے ہیں، ہماری شہرت ہے پس ہم بڑے ہیں، ہمارا قبیلہ اتنا زیادہ ہے پس ہم بڑے ہیں۔ ان چیزوں سے اپنی استکباریت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے کوئی آدمی بڑا نہیں ہوتا۔ خوب اگر انہی چیزوں سے بڑا ہونا تھا وہ پیغمبر کیسے بڑے ہو گئے؟ خاندان بھی چھوٹا، خود بھی یتیم، اور مال دنیا میں بھی کچھ بھی نہیں تھا، وہ کیسے بڑے ہو گئے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیسے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، یا خاندان سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، یا شہرت سے کوئی آدمی بڑا نہیں ہوتا، قبیلوں سے کوئی آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ خود بڑائی کے اسباب انسان اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ کیا کہا؟ دوسرا رویہ انہوں نے حضرت شعیب اور شعیب کی قوم دونوں کو مل کر راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے کہا کہ قال الملا، اس ملا نے کیا کیا، یعنی یہ ایک گروہ تھا جس گروہ نے کیا کیا ہوا تھا، اپنی بڑائی کا اظہار کیا ہوا تھا۔ اور بڑائی کا اظہار کیسے کرتے تھے؟ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارا قبیلہ اتنا ہے، ہماری نفری اتنی ہے، ہمارے افراد اتنے ہیں، اور ہمارا چرچا اتنا ہے، ہمارے پاس نعمات کی فراوانی، بس ہم بڑے ہیں۔ وہ بڑے ہیں تو پھر کیا کرو؟ کہا ہماری پیروی کرو، ہماری اطاعت کرو، ہم تمہارے تابع نہ ہوں بلکہ تم ہمارے تابع رہ کر ہمارے دین کی پیروی، جو ہم کہیں وہ مانو۔ وہ شیطان نے بھی یہی کیا تھا نا، شیطان، اور یہ عموماً ترجمہ غلط کیا جاتا ہے شیطان کے عنوان سے کہ شیطان نے تکبر کیا، نہ، شیطان نے تکبر سے کام نہیں لیا ہے، استکبار سے کام لیا ہے، کیونکہ تکبر میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، اور خدا نے یہ ظاہر کیا ہے ابا واستکبرا نہ تکبرا، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ استکبار کے نتیجے میں، نہ تکبر کے نتیجے میں۔ تکبر میں کچھ ہوتا ہے لیکن اس کا اظہار کرنا غلط ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے، لیکن استکبار میں کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی اپنے آپ۔ مثلا دیکھیں ہوتا ہے، حوضے میں آتے ہیں ہم، ایک عرصہ تک مفت خوری کرتے ہیں، اور مفت خوری کرنے کے بعد ایک زمانہ گزر جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ حوضے میں یہ کیا کر رہا تھا۔ 20 سال 25 سال 30 سال رہنے کے بعد جب پاکستان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر لوگ علامہ صاحب کہہ کے بلاتے ہیں، مجتہد کہہ دیتے ہیں، آیت اللہ کہہ دیتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے خوش ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے جی، وہ اندر سے جب پوچھا جائے 2 فقہی مسئلے میں آتے نہیں ہوتے، لیکن جب وہ آیت اللہ یا وہ لکھ دیں جی ہاں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ استکباریت ہے انسان کے اندر۔ اندر جب کچھ نہیں ہو تو کیوں اظہار کرتے ہو اس کی؟ ایسی چیزوں کا جا کے اظہار کرتے ہیں کہ جو اندر نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے استکباریت بدترین صفت مذمومہ ہے، اور سب سے پہلے اس کا شکار شیطان ہوا ہے، اور شیطان کے بعد جو بھی اس کے طیف و طائف میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے وہ بھی استکباریت کا شکار ہوتا ہے۔ پس طبقہ ملا کا رکن اساسی کیا ہے؟ استکباریت۔ اور مالا ہم کے اندر سے خالی ہوتا ہے حقیقت میں۔ جی جی، یملا الارض کس طرح وہاں کیسے اس کو درست کریں؟ وہاں درست ہے کہ وہاں پہ بھرنا ہے، بھرنا ہے، حقیقت سے بھرنا ہے۔ یملا الارض، یملا تو ہے بھرے ہوئے کوئی کہیں گے نا، وہی بھرنا ہے، لیکن یہ بھرنا کبھی حقیقت سے کسی چیز کو بھرا جاتا ہے اور کبھی خیالات سے کسی چیز کو بھرا جاتا ہے۔ جب خیالات سے بھرا جائے ملا ہو جائے گا، وہاں بھی تو ملا، وہاں جب حقیقت سے بھرا جائے گا اس کو ملا نہیں کہیں گے۔ اسی لیے ملا کی تعبیر بڑی مذموم ہے قرآن میں۔ یملا الارض کیسے پیش؟ وہی یعنی زمین کو بھرے گا، کس سے؟ عدل و قسط سے۔ اس کا مطلب جب عدل و قسط آئے گا تو اس کو ملا نہیں کہیں گے، بھرا ہوا ہے، لیکن کیا کہیں گے؟ معاشرہ عدل، معاشرہ قسط، یعنی یہ ملا کی اصطلاح قرآنی ہے آغا۔ لیکن وہاں پہ نہیں سازگار آ رہی بھائی وہاں تباہوں سے ہو تو یملا ہوگا، ملا کا مادہ ہوگا آغا، اگر حقیقت ہوگا تو پھر کوئی اور ہونا چاہیے نا آغا۔ وہاں پہ لفظ ملا استعمال نہیں ہوگا، یملا وہی ہے نا، یملا فعل ہے، یملا کا معنی بھرنا ہے، یملا سے ملا نہیں بنے گا۔
ملا ایک نام ہے. مثلا آپ کہیں جی جو اسراف کا شکار ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسرف. اب لفظ مسرف سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک صفت ہے مذمومہ ہے. بھلا لفظ یسرفو یا اسراف یا یسرف اس کا معنی کیا ہے؟ زیادہ روی. وہ زیادہ روی خیر میں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، لیکن اگر خیر میں ہو تو آپ اس کو مسرف کہتے ہیں نہ. بس لفظ فعل استعمال ہو رہا ہے لیکن مسرف آپ نہیں کہیں گے. کیوں؟ چونکہ مسرف مذموم بن گیا ہے، اسی لیے لفظ ملا اسم بن گیا، اس میں خاص. اس بھی ہو جائے گا پھر. ہاں، یہ ایک طبقہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے. طبقہ کیا ہے؟ کہا جو اپنے آپ کو بھرتا ہے کس چیز سے؟ توہمات سے. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بھرتا ہے کہ جن کی کوئی واقعیت نہیں. اسی لیے آپ جا کے فلاں کا طبقہ ملا سے تعلق ہے، فوراً آئے گا کہ یہ صفت مذمومہ ہے قرآن کی، اور قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ طبقہ جو وہمیات سے اپنے آپ کو بھر کے اپنے آپ کو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اسے ملا کہا جاتا ہے. پس ملا بن گیا علم نہ لغوی معنی. اور وہ جو فعل ہے یملا، اس کا معنی بھرنا ہے. کس سے بھرنا ہے؟ عدل و کس سے؟ داد ہے. اور معاشرہ کیا بن جائے گا؟ معاشرہ عدل، معاشرہ قسط. پس جب حقائق سے بھرتے ہیں تو اس کو ملا نہیں کہتے ہیں، اگرچہ لفظ ملا مادہ ایک ہے. بھرنا ہے. بھرنے کے بعد قرآن کی ایک اصطلاح بن گئی ہے. مثلا پہلے بھی عرض کیا تھا مفلح. مفلح ایک اصطلاح قرآنی ہے جس کے اندر بعض ارکان موجود ہوں. جب وہ ارکان موجود ہوں گے تب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مفلح. اسی لیے وہاں پہ بھی آج کے بس یہ قرآن نے جو کلمات کا انتخاب کیا ہے یہ قرآن کی اصطلاح ہے، اور قرآن کا یہ خاص طبقے کے لیے خاص علم کے طور پہ نام لیا جا رہا ہے. اسی لیے مثلا لفظ فرعون آتا ہے. فرعون آپ کو پتہ ہے کہ ایک علم بن گیا ہے ایک نظام کے لیے. اب وہ جو خصوصیات اس کے اندر ہوں گی آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فرعون ہے. بس فرعون ہونا، ملا ہونا، یہ اصطلاحات قرآنی ہیں کہ جس کے اندر ان کے ارکان اپنی جگہ پہ باقی ہیں. پس ملا ایک طبقہ ہے، علم ہے، ایک گروہ ہے خاص. کیسے پتہ چلے گا؟ کا جو خیالات سے اپنے آپ کو بھرتا ہے. شہرت ہے پس میں بڑا ہوں، پیسہ ہے میرے پاس میں بڑا ہوں، میرا اتنا قبیلہ ہے پس میں بڑا ہوں، تم میرے سامنے جھکو، میں تمہارا مرشد و آقا ہوں. نہ، کا یہ نہیں ہے. جن چیزوں سے تم بھرے ہوئے ہو خوب اپنے ساتھ رکھو، خوب کل کو یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. خوب اگر تم بڑے تھے تو اب بھی اپنا بڑے پن کا اظہار کرو نا. پس ملا ایک اصطلاح قرآنی ہے جس کا رکن کیا ہے؟ پہلا رکن اس کا استکباریت ہے، اور دوسرے ارکان کیا ہیں کہ استکباریت کے ساتھ ساتھ ایسا ایسا خیالات اور وہمیات سے اپنے آپ کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اندر سے خالی ہو. دیکھیں آگا اس کی مثال. ایک دفعہ آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد آپ کے پیٹ میں کچھ جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے نا. اب جیسے ہی پیٹ بھرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہی کھانا جو آپ نے پیٹ میں ڈالا ہے وہ آپ کے لیے انرجی اور توانائی کا سبب بنتا ہے نا. پھر آپ پھیلتے ہیں، پھولتے ہیں، بڑھتے ہیں، آپ کی توانائی بڑھ جاتی ہے. اور ایک دفعہ آپ سوڈے کی بوتل پینا شروع کر دیں، اب وہ پیتے جائیں کیا ہوتا ہے؟ پیٹ بھر جاتا ہے نا. کس سے بھرا ہوتا ہے؟ گیس سے. یہ گیس گیا بس ایک ڈکال لیں تو ختم ہو گیا. یہ بھی بھرا ہوا ہے، وہ بھی بھرا ہوا ہے، لیکن مذموم کون ہے؟ ممدوح کون ہے؟ وہ جو کھانا ڈالا ہے وہ بھی بھرا ہے، گیس سے بھی پیٹ کو بھر لیا، لیکن یہ جو گیس سے بھرا ہے وبال جان بنا ہوا ہے، اب محفل میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا. ملا وہ طبقہ ہے جو گیس سے اپنے آپ کو بھر لیتا ہے وہمیات سے، خیالات سے. خوب انہوں نے کیا کہا؟ استکبروا من قوم. وہ جو طبقہ ملا تھا اس قوم کا، انہوں نے کیا کہا؟ لنخرجنک یا شعیب. خوب کریں گے کیا؟ نکال دیں گے بستی سے. والذین آمنوا معک. اب یہاں پہ رویہ ان کا کیا ہے؟ دونوں کو ملا کر تنگ کر رہے ہیں. پہلے قوم سے کہا، قوم کے لیے اتنے ہیلے حربے استعمال کیے، اب دونوں کو کیا دھمکی دی ہے؟ دھمکی یہ دی کہ اے شعیب آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو کیا کریں گے؟ لنخرجنک، نکال دیں گے، من قریتنا، اپنے قریہ سے نکال دیں گے، یا ملک بدر کر دیں گے تمہیں، اور کیا کرو؟ اور لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ ہمارے آئین کو مان لو. ملت یہ دو کلمے ہیں، ملت کہتے ہیں آئین کو، ملل نحل دو کلمے سنے ہوں گے. ہاں، ملل و نحل. ملت کون ہوتا ہے؟ وہ جو آئین ہو. البتہ اس کے لیے یہ ہے کہ بعضوں نے یہ فرق ذکر کیا ہے کہ ملت وہ آئین ہوتا ہے جو الہی ہو، اور نحلت وہ آئین ہے جو بشری ہو. خوب اب یہاں پہ کلمہ ملت جو استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی تم بھی ادعا کرتے ہو ملت کا کہ آپ ملت، یعنی خدا سے
آئین لے کر آئے ہو، کہا نا تم نہیں لے کے آئے ہو، ہمیں جو آباء و اجداد سے ملا ہے وہ آئین الہی ہے، تم اس کے تابع رہو۔ بس یہاں پہ بھی لفظ ملت اسی آئین الہی کے لیے، لیکن کہا جو تم لے کے آئے، کہا وہ نہیں ہے، وہ جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے وہ ملت ہے اور اسی کی پیروی کرو۔ وہ کریں گے کیا؟ دو کام، یا یہ کہ آپ کو ملک سے نکال دیں گے، یا یہ کہ ہمارے آئین کی پیروی کرو اور ہمارے آئین کو قبول کر لو۔ فوراً کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، قال اولو کنہ کارہین، اگر ہم آپ کے آئین کو نہ مانے تب بھی یہی صورتحال ہوگی؟ ہاں تب بھی یہی صورتحال ہوگی، یعنی اگر تم مانو یا نہ مانو، پسند کرو یا نہ کرو، دو ہی راستے ہیں تمہارے سامنے۔ ایک راستہ کیا ہے؟ یا ملک چھوڑ دو، دوسرا راستہ کیا ہے؟ ہمارا آئین مان لو۔ اور میں نے یہی کیا کیا تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے اس حرام زادے نے یہی راستہ رکھا۔ کیا کہا امام علیہ السلام نے؟ ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین، اس حرام زادے کے حرام زادے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ مجھے دو راستوں پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ دیکھیں اب بھی امام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مجبور مجبور وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ایک راستہ ہو، اور جس کے سامنے دو راستے ہوں وہ کبھی مجبور نہیں ہوتا ہے۔ کیا راستے رکھے؟ قد رکزنی بین اثنتین، دو راستے رکھے، بین السلہ، یا تلوار کو قبول کروں، یا بین السلۃ والذلہ، یا یہ کہ بیعت کر لوں، بیعت کرنے کے بعد میں ذلیل ہو جاؤں، اپنے آپ کو ذلیل کر لوں۔ بس میرے سامنے دو راستے، عزت کے راستے پہ چلوں، تلواروں کے ذریعے شہید ہو جاؤں گا، بیعت کر لوں، ذلیل ہو جاؤں گا، اور یہ دونوں راستوں میں اس نے مجھے لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آیا ذلت کے راستے کو اپناؤں یا عزت کرے۔ فوراً کیا کہا امام نے؟ ہے ہاتھ من الذلہ، کہ میں ذلت کے راستے پہ کبھی چلنے والا نہیں ہوں۔ وہ جب دو راستے رکھے ہیں ان میں سے ایک عزت کا راستہ ہے اور ایک ذلت کا راستہ ہے، خوب انہوں نے بھی دو راستے رکھے، یا ملک چھوڑ دو یا ہمارے آئین کو قبول کر لو۔ کہا نہ، تمہارا آئین قبول کرنا ممکن، خوب اگر مصیبت آئے گی تو ملک چھوڑ دیں گے، ہجرت کر لیں گے۔ بس ہجرت کرنا گوارا ہے، لیکن تمہارے آئین بت پرستی کو قبول کرنا یہ گوارا نہیں ہے۔ یعنی بین وہی اعلان جو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہی قوم شعیب نے اپنے پہلے سے حضرت شعیب علیہ السلام کی اتباع اور پیروی میں وہی اعلان کیا، اور یہ قوم نے دوسرا حربہ استعمال کیا شعیب اور مومنین کے لیے کہ یہ دو راستے ہیں، یا ہماری سرزمین کو چھوڑ دو، اگر ہماری سرزمین میں ہمارے ملک میں رہنا ہے تو پھر کیا کرو؟ خوب ہمارے قانون کے مطابق زندگی بسر کرو، اور ہمارے بتوں کو کچھ بھی نہیں کہو، جو بت پرستی میں ہم شریک ہیں اسی بت پرستی کو اپنا آئین بنا کر اسی کے بعد احترام کرنا شروع کر دو۔ خوب یہ دو راستے انہوں نے رکھے۔ فوراً حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر ہم تمہاری بت پرستی کو قبول کر دیں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، خوب پھر ہوگا کیا کہ ابھی تک جو ہم خداوند عالم کا نام لے رہے تھے اور خداوند عالم کی تعلیمات کو آپ کے اندر عام کر رہے تھے، اگر فوراً آپ کے آئین کو قبول کر لیں تو یہ خدا پہ بہتان ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی خدا نہیں ہے، خدا کی طرف سے رسول کا سلسلہ نہیں ہے، ملائکہ کا سلسلہ نہیں ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کی وحدانیت کا انکار کریں، خدا کے سلسلہ ملائکہ کا انکار کریں، اور خداوند عالم کی طرف سے انزال شدہ کتب ہدایت کا انکار کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے آئین کو مان لیں تو اس کا مطلب ہے پھر توحید کا فاتحہ پڑھ دو، کتب الہی کا انکار کر دو، وحی کا سلسلہ اصلا ممکن ہی نہیں ہے۔ بس یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ بعد اذ نجانا اللہ منا، جبکہ خدا نے ابھی ہمیں انہی ذلت سے نجات دی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ تمام انبیاء جو بھی توحید پر گامزن تھے خداوند عالم نے ان کی مدد کی، اور جو بت پرست تھے اور جو مفسد فی الارض سے آہستہ آہستہ خداوند عالم نے ان کا قلع کما کیا، اور جو ابھی ہم دیکھتے آئے ہیں قوموں کا انجام، اس کے باوجود اگر ہم تمہارے آئین کو قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت شعیب نے بھی ملت استعمال، بھلے بھلے بس یہی ہے، یعنی ان کے قبول کیا کہ ان کا آئین بھی الہی تھا جو نہ دیکھیں آقا، ایک ہے ادعائی، ایک ہے حقیقی، بات آپ نے توجہ نہیں کی ہے۔ ملت یعنی آئین الہی، آئین الہی میں کیا ہے؟ کہ بت پرستی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ نہ، آئین الہی یہ ہے کہ اس میں بت پرستی ہے، جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے، دین یہ ہے، خدا نے یہ نازل کیا ہے، یہ چیزیں نازل نہیں کی جو تم کہتے ہو۔ اسی لیے تمام انبیاء کے سامنے جب جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ او بھائی یہ تمہارے خدا نے کہا کہ ہم اپنے خداؤں کی توہین کریں، یہ کیسے آئین ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کے ذہن میں کیا تھا کہ دین الہی، آئین الہی، قانون الہی یہ ہے کہ ہم ان بتوں کے سامنے جھکیں، چونکہ ہماری دسترس خدا تک نہیں ہے، یہ خدا کے لیے کیا ہے؟
وسیلے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یعنی وہ بھی ادعا یہ نہیں کر رہے ہیں کہ اصلا دین الہی نہیں ہے، لیکن دین الہی کس شکل میں ہے کہ یہ جس کو ہم مانتے ہیں یہ اللہ کا آئین ہے، وہ جو تم مانتے ہو وہ نہیں ہے۔ بس ہر دو کیا کہہ رہے ہیں؟ ملت کا کلمہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایک ادعا کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا آئین ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہ اللہ کا آئین کیا ہے یہ۔ دیکھیں مثال کیا کہتے ہیں، لفظ خلیفہ تو اپنی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے نا، اپنے معنی میں ہے نا، تو ایک کا گروہ کا کہنا کیا ہے کہ امیر المومنین خلیفہ رسول ہیں، وہ دوسرا کیا کہتا ہے کہ نہ فلاں شخص خلیفہ ہے رسول۔ لفظ خلافت میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ادعا میں ایک کا کچھ ہے دوسرے کا کچھ ہے۔ حضرت شعیب بھی کہتے ہیں میں ملت لے کر آیا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں ہم ملت لے کر آئے، پس ملت میں کوئی مشکل نہیں ہے، دونوں اپنے آپ کو خدا سے منسوب کر رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ نہ ملت الہی، قانون الہی یہ ہے کہ بت پرستی چھوڑ دو، دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، مفسد کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ ملت الہی یہ ہے کہ نہ تم ان کی پوجا کرو، ہمارے آئین کا احترام کرو۔ میرا سوال ہے کہ حضرت شعیب نے ان کو کہا فی ملتی کو، بھلے یعنی جس کا تم ادعا کر رہے ہو، شعیب کو نہیں کہنا چاہیے ملت، آئین کوئی لفظ نہ یہی کہا جس کو تم ملت کہہ رہے ہو یہ تمہارا ادعا ہے جبکہ یہ ملت نہیں ہے، تمہارا ادعا ہے۔ دیکھیں آقا خصم کے ساتھ اسی کی زبان میں بات کی جاتی ہے، درست ہے؟ جب جدال احسن میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جس چیز کا مخالف مدعی ہوتا ہے اسی ادعا کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب کوكب دیکھا، نجم دیکھا، شمس دیکھا، کیا کہا ہذا ربی، ہو یہ نہیں کہنا چاہیے تھے، کہنا چاہیے تھے یا نہیں؟ کہا نا یہ جدال احسن، رب تو حضرت ابراہیم کے نہیں تھے، وہ کس کہا جس کو تم رب مانتے ہو یہ رب ہونے کی صلاحیت نہیں رہے، یہی شعیب کہ جس کو تم ملت کہہ رہے ہو یہ ملت بننے کے قابل نہیں ہے۔ پس جدال احسن میں ہوتا یہی ہے کہ خصم کے ساتھ اس کی زبان میں بات کی جاتی ہے۔ خوب اگر ہم تمہاری اس ملت میں جس کے تم مدعی ہو، اگر ہم اس میں اس کو مان لیں تو پھر کیا ہوگا، قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم نے خدا پر جھوٹا بہتان باندھا ہے کہ معاذ اللہ خدا نہیں ہے، اور خدا کے نہ ہونے کے نتیجے میں یہ پورا سلسلہ انبیاء کا غلط، اس سب کی تکذیب لازم آتی ہے، جبکہ خدا نے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو مومنین تھے ان کو خداوند عالم نے نجات بھی دی ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی ملت کو، آپ کے آئین کو قبول کر لیں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ خدا کی مشیت، یعنی اگر خدا کی مشیت ہو تو ہم آ جائیں گے نہ۔ یہاں سے مطلب دیگر ہے کہ وہ آیت سے مربوط ہے، انشاءاللہ ایک ایک کلمہ کر کے بیان کریں گے پھر اس کا معنی کریں گے۔ یعنی آیا اگر خدا کی مشیت ہو تو پھر ہم آپ لوگوں کا آئین قبول کر لیں گے، نہ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ والحمدللہ۔